إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. قابل احترام اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ قرآن و سنت کی باتیں، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقی اعتبار سے جائز و ناجائز، اور اسی طرح سے اسلامی طرز حیات، اسلامی آداب، ان کا سیکھنا، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایک انسان نہ دنیا میں زندگی سکون والی پا سکتا ہے، نہ آخرت میں اسے کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ دنیاوی علوم دنیا کی سہولت پیدا کرتے ہیں، اور دینی علوم دنیا اور آخرت میں سکون و سعادت اور کامیابی لاتے ہیں۔ لہذا دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ جو کہ انسان کی ضرورت ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے جو اس کے مقصد کے لیے ضروری ہے۔ دینی علوم انسان کے مقصد حیات کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر وہ زندگی کا مقصد نہ جان سکتا ہے، نہ اس کو کما حق ہو ادا کر سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے۔ دنیاوی علوم انسان کی ضرورت ہیں، اس کی حاجات سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ضرورتیں آدمی کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ ان سائنسی علوم کے ذریعے سے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، یا اس طرح سے ہندسہ ہو، طب ہو، تاریخ ہو، یا اس طرح کے دوسرے علوم ہوں، ان علوم میں انسان کے لیے افادیت ہے، فائدہ ہے، لیکن وہ اس کو اس مقصد میں کامیاب نہیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو دینی علوم میں انسان کو یہ مقصد ملتا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس صلاحیت اور استطاعت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو اپنی عبادت کے لیے نہیں بنایا بلکہ عورتوں کو بھی، اور جہاں مردوں کو شریعت کا مکلف کیا ہے وہیں عورتوں کو بھی۔ لہٰذا ایک مسلمان کو، ایک خاص طور سے ایک مسلمان عورت کو دین کے علم میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے بھی کہ گھر میں بچوں کی تربیت ماں پر موقوف ہوتی ہے، اور اگلی نسل کا بننا، بگڑنا یہ ایک عورت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر وہ عورت دیندار ہے، دین کا علم رکھتی ہے، دینی مزاج اس کا ہے، اگلی نسل دیندار بنتی ہے۔ باپ باہر کام کاج میں لگا رہتا ہے، تجارت میں، اور اسی طرح سے گھر کی ضروریات کے پورا کرنے میں اپنے اوقات کو لگا دیتا ہے۔ یہ عورت ہوتی ہے جس کی گود میں بچہ پلتا ہے، اور اس کی نگرانی بچے پر عموماً زیادہ ہوتی ہے۔ باپ گھر کے قاعدے بناتا ہے، لیکن عورت ان قاعدوں کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے گھر کے ماحول کی نگرانی کرتی ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو بھی دین جاننا ضروری ہے۔ یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے تحفۃ النساء، خواتین کے لیے شرعی احکام،
حدیث کی بنیاد پر کہ وہ کون سی حدیثیں ہیں جو عورتوں کے بارے میں ہیں، جن میں خواتین کی فضیلت، ان کی ذمہ داریاں، ان کی کوتاہیاں اور بعض مسائل جو خاص طور سے عورتوں سے جڑے ہیں، زیادہ مسائل اس میں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کبھی یہ سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے کہ جو خواتین سے متعلق قرآن و سنت میں احکام ہیں، خصوصی طور پر ہم ان کو دیکھیں۔ طہارت ہے، نماز ہے، یا اسی طرح سے دیگر احکام ہیں جو خاص عورتوں سے جڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ کبھی اس عنوان سے بھی ہم ایک کورس کریں گے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین کے مسائل بھی خصوصی طور پر سیکھے جائیں۔ آج ایک بہت اہم مسئلے پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ ہے نکاح اور طلاق کا مسئلہ، یا نکاح اور خلا کا مسئلہ، اور اس میں عورت کی اجازت، ایک تو مسئلہ یہ ہے، دوسرا بلا وجہ شوہر سے الگ ہونے کی برائی۔ یہ دو باتیں آج کے درس میں ہم اگر گنجائش رہی انشاءاللہ تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مسئلہ جو حدیث نمبر 29 ہے، 29، نکاح کے لیے عورت کی اجازت بھی ضروری ہے۔ نکاح جب ہوتا ہے تو اس بندھن میں بندھنے کے لیے یہ نہیں کہ صرف مرد سے اجازت دی جائے گی، وہ تیار ہے نہیں ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، بلکہ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ عورت کی اجازت بھی اس کے لیے ضروری قرار پاتی ہے۔ میرے علم کی حد تک کہ دیگر مذاہب میں، دوسرے ادیان میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ عورت سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ پورا بائبل کھنگال کے دیکھ لیں یا پچھلی قوموں کی تاریخ آپ دیکھیں، ایک بادشاہ خوش ہو جاتا تھا سپہ سالار سے یا کسی سپاہی سے، اپنی بیٹی اس کی نکاح میں دے دیتا تھا، اس سے پوچھتا بھی نہیں تھا کہ تو تیار ہے کہ نہیں۔ بہت سارے لڑاکو، ان کو عورتیں کسی کی فلاں سپہ سالار کی بیٹی ہے یا بڑے آدمی کی بیٹی ہے، خوش ہو کے وہ اپنی بیٹیاں ان کی نکاح میں دے دیتے تھے۔ وہ بیٹیاں ان کی خواہش، ان کی چاہت، ان کی تمنائیں، ان کی پسند ناپسند کوئی میٹر نہیں کرتی تھی۔ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ نکاح کے وقت میں وہ اپنی چاہت کا بھی اظہار کرے، یعنی نکاح کے وقت میں اس کی اجازت بھی کنسیڈر کی جائے۔ اگر اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی رضامندی نہیں ہے، تو زبردستی اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کے حق کا بھی لحاظ ہے، خصوصاً اتنے بڑے فیصلے میں جو زندگی کا ایک سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بچا ہوا حصہ کس کے ساتھ گزارے گی، بلکہ بچا ہوا کیا کہیں، بڑا حصہ ہے، کیونکہ اگر زندگی کو ہم 60 سالوں میں تقسیم کریں، 20 سال کے آس پاس عموماً بچیوں کے آج کے دور میں نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہوئے 2/3 حصے زندگی کے 2/3، 3 میں سے 2 حصے اس کے شوہر کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اگر وہ دونوں زندہ رہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جو کسی انسان کے ساتھ اس کا گزرنے والا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ، خصوصاً جب کہ وہ اس کے تابع ہو کر رہے گی، وہ اچھا ہے برا ہے کیسا ہے، یہ سوچنا ماں باپ کی ذمہ داری بنیادی طور پر ہے، کیونکہ وہ تجربہ کار ہیں اور بچی کے خیر خواہ ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کو پسند نہیں ہے، مزاج کا فرق ہے، یا دونوں کے لیے ایک دوسرے میں کوئی کشش نہیں ہے اور اس کا دل نہیں کرتا ہے، یا کوئی ایسی بات وہ جانتی ہے جس کی بنا پر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ضروری ہے۔ یہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ زبردستی نکاح کرتے ہیں کہ فلاں لڑکا اچھا ہے، ٹھیک ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، اب گھر کے اندر خاندان ہی میں ہے، وہ رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار ہیں،
اب اس کی خیر خواہی کے لیے آدمی سوچتا ہے یا ماں باپ سوچتے ہیں اپنی بچی کو اس کے نکاح میں دے دیں تاکہ خاندان میں تعلقات اچھے رہیں اور ان کا گھر بس جائے، ماں کی کمی پوری ہو جائے، کھانے پینے لباس اور گھر کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ایک عورت گئی تو دوسری جائے، ہماری بچی چلی جائے، تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور خاندانی رشتے مضبوط ہوں گے، سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن کیا وہ بچی اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ وہ دونوں بچپن میں بھائی بہن بن کے کھیلے ہیں اور دونوں میں اس طرح کی کوئی کشش نہیں، نہ لڑکے میں نہ لڑکی میں ہے، تو بعض اوقات زبردستی اس طرح کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ وہ جی لیتے ہیں ساتھ میں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی چاہت نہیں تھی۔ کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو اس بندھن میں باندھ لیتی ہے اور ماں باپ کے فیصلے کو مانتے ہوئے وہ چلتی ہے، لیکن واقعی خوش نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی اس کو شوہر کے طور پر نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات لڑکوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ کوئی خاندان میں بچی ہوتی ہے، اس کو بہن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کبھی اس کو بیوی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں اور نہ دیکھنے کی ایسی کوئی چاہت ہوتی ہے، لیکن بڑوں کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کر لو سب صحیح ہو جائے گا، نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات اس طرح سے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے ان کی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں۔ دباؤ میں آ کر لڑکی بھی تیار ہوتی ہے، لڑکا بھی تیار ہوتا ہے، لیکن یہ تیار ہونا دل سے نہیں ہوتا ہے اور زبردستی نکاح اس اعتبار سے ہو جاتا ہے، کر بھی دیتے ہیں، جی بھی لیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ سوچیں؟ اسلام نے بڑوں کو اس بات کی تلقین کی ہے، ڈائریکٹلی خطاب اس میں لڑکی سے نہیں ہے، بڑوں کو اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کی اجازت ہو، یہ ضروری ہے کہ اس کی اجازت ہو۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں یاد رکھنے کی ہے کہ نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف ولی کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بغیر بچی کی اجازت کے نکاح نہ کرے۔ تو یہ ایک بیلنس ہے، لڑکی خود اپنا نکاح نہ کر لے اور ولی بچی کا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ کر دے۔ اس اعتبار سے دونوں کے حقوق کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آج کے درس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اسلام نے کس طرح سے ایک عورت کے اتنے بڑے فیصلے کے بارے میں اس کی رائے کو بھی اہمیت دی ہے، اس کی اجازت کو بھی اہمیت دی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأمر وإذنها سکوتها۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، کتاب النکاح حدیث نمبر 1421۔ ایک دوسری روایت میں ہے الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر یستأذنها ابوها فی نفسها وإذنها سماتها۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے، کتاب النکاح حدیث نمبر 1421۔ یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں، مسلم میں اس طرح کی نمبرنگ ہوتی ہے 67 68، اس سے دونوں یعنی ایک طرح کی حدیثیں ایک نمبر کے تحت ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ضمنی نمبر اس کے ہوتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ وہ روایت آتی ہے۔ امام مسلم نے ایسے کوئی نمبر تو دیے نہیں کیونکہ اس زمانے میں حدیث کی کتابوں میں نمبر نہیں دیے جاتے تھے۔ یہ بات کے دور میں جب موجودہ دور میں کتابیں چھپی ہیں تحقیق کے ساتھ میں، تو پھر اس کے لیے لوگوں کی آسانی کے لیے اور حوالے کے لیے نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ محمد فؤاد عبد الباقی نے یہ نمبر دیے ہیں، محمد فؤاد عبد الباقی۔ بہت ساری کتابیں حدیث کی اس کی تحقیق کر کے انہوں نے اس میں نمبرنگ کی ہے، اور یہ جو ہے عام طور سے یہی نمبرنگ پائی جاتی ہے حدیث کی کتابوں کے اعتبار سے، یعنی مسلم میں۔ تو علی کل حال
حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثیب احق بنفسها من ولیها۔ الثیب یا الایم، الایم یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ ایسی عورت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کا شوہر رہ چکا ہو اور اب وہ بے شوہر ہو، چاہے اس کا طلاق ہوا ہو، خلا ہوا ہو، یا شوہر کی وفات ہوئی ہو، مطلقہ ہو، مختلعہ ہو، یا پھر وہ بیوہ ہو، ایسی عورت کو الثیب کہتے ہیں یا الاییم کہتے ہیں۔ الاییم عموماً بیوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع ہے ایامہ۔ تو الثیب ایسی عورت جو پہلے نکاحی زندگی گزار چکی ہے، پھر اب بغیر شوہر کے ہے، طلاق کی وجہ سے، خلا کی وجہ سے، یا بیوہ ہونے کی وجہ سے۔ تو الثیب احق بنفسها من ولیها، اپنے ولی کے مقابلے میں وہ اپنی ذات کی زیادہ مختار اور حقدار ہے اپنی زندگی کے فیصلے کے بارے میں۔ والبکر، اور بکر کہتے ہیں باکرہ، ایسی بچی، ایسی خاتون، ایسی عورت جس کا کبھی نکاح نہیں ہوا، جس کو ہمارے ہاں پر کنواری کہتے ہیں، جس کا پہلے کبھی نکاح نہیں ہوا۔ والبکر تستأمر اذنها وإذنها سکوتها، والبکر تستأمر، اور کنواری سے بھی اس کی بات پوچھی جائے گی، اس کی بات، اس کا فیصلہ سنا جائے گا، اس کا حکم تستأمر، اس کا امر کیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کا کیا کہنا ہے۔ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا، ہاں لیکن اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے الثیب احق بنفسها من ولیها، ایک ثیبہ پچھلے نکاح میں رہنے والی عورت، بیوہ یا مطلقہ، اپنے ولی کے مقابلے میں اپنی زندگی، اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہے۔ والبکر یستأذنها ابوها فی نفسها، اور جو کنواری بچی ہے اس کے معاملے میں، فی نفسها، اس کے معاملے میں اس کا باپ اس سے اجازت لے گا۔ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی۔ ان دونوں حدیثوں سے یا اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں، ان سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، سماج میں دو طرح کی عورتیں ہوں گی، ایک کنواری اور دوسری وہ جو کنواری نہ ہو، اس سے پہلے اس کا نکاح ہو کر نکاح ٹوٹ گیا ہو یا شوہر فوت ہو گیا ہو، بیوہ یا مطلقہ یا مختلعہ، یا اس صورت میں دوسری بھی اور شکلیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہر سے، یعنی اب وہ نکاح کے بندھن میں نہیں ہے لیکن رہ چکی ہے۔ اسلام دونوں کی نکاح کی اجازت دیتا ہے بلکہ ترغیب دیتا ہے، اسلام دونوں کی نکاح کی ترغیب دیتا ہے۔ پچھلے دور میں آپ دیکھیں، خود ہمارے ملک میں آپ دیکھیں، شوہر مر گیا، عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ دوسرے دینوں کا حال آپ دیکھیں، بعض ادیان میں ہے کہ پچھلے زمانے میں تو عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا اس کے شوہر کے مرنے کے بعد، اسی کے ساتھ اس کی بھی چتا جلتی تھی، اب اس کو جینے کا حق نہیں۔ یا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ گھر میں رہتی تھی ایسی کہ اب وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے، زینت اختیار نہیں کر سکتی ہے، زینت والے کپڑے نہیں، سفید کپڑے پہن کے رہے گی، کہیں آ جائے تو فوراً دیکھتی ہی معلوم ہو جائے کہ یہ بیوہ ہے، اور منحوس سمجھی جاتی تھی، اچھا شگن اس سے نہیں لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، اس کی زندگی بے زندگی ہو جاتی تھی، لیکن اسلام نے ایسی عورت کو حق دیا، چاہے اس کا طلاق ہوا ہو، چاہے بیوہ ہو، وہ نکاح کر سکتی ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے، اور اس کو پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ نکاح ہونے کے بعد میں بے نکاحی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہے۔
اس لیے کہا کہ الثیب احق بنفسها من ولیہا، لیکن یہاں پہ ایک فرق بتایا گیا، دونوں کی اجازت یہاں ضروری ہے، لیکن ثیبہ چونکہ زندگی کے اتار چڑھاؤ نشیب و فراز دیکھ چکی ہوتی ہے اور اس کے اندر رائے کی پختگی ہوتی ہے، شادی شدہ زندگی وہ دیکھ چکی ہے، تو اس کا معاملہ ویسا نہیں ہوتا ہے جیسے ایک دم کنواری بچی کا ہوتا ہے جو نکاح کی بات سنتے ہی شرما جاتی ہے، چونکہ وہ زندگی جی چکی ہے۔ تو ثیبہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے وہ زیادہ حقدار ہے ولی کے مقابلے میں اپنی ذات کی ہے، اس لیے اس کی اجازت اس کے الفاظ میں اس سے لی جائے گی کہ ایسا ایسا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے، آپ اس کے لیے تیار ہیں تو بتائیے۔ وہ خود بولے گی میری یہ شرط ہے، میرا ایسا معاملہ ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، وہ ڈیٹیل میں بات کرے گی اور کہے گی ٹھیک ہے میں تیار ہوں نکاح کے لیے، وہ اپنی زبان سے کہے گی۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ وہ خود بولے گی۔ علماء نے اس میں تفریق اس طرح سے کی ہے کہ وہ خود بات کرے گی جیسے کوئی ذمہ دار بات کرتا ہے، اس کے لیے بھی ولی ضروری ہے، بغیر ولی کے وہ بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے نکاح کے سلسلے میں اپنی حاجات، اپنے معاملات، اپنی شرائط وغیرہ ساری چیزیں وہ بیان کرے گی خود سے۔ لیکن کنواری بچی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں کنواری بچیاں بیٹھ کے ابو میں نکاح کرنا چاہ رہی ہوں اور لڑکا ایسا ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے، اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ تصور ہے کہ بچیاں شرمیلی ہوتی ہیں، حیا والی ہوتی ہیں۔ آج بھی الحمدللہ بہت سارے گھروں کا حال یہ ہے۔ ہاں مگر یہ کہ اگر مغربیت کے سانپ نے اگر اسے ڈسا ہے تو پھر اس کے بعد میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچیاں، ماں باپ تو نہیں بولتے، بچیاں ماں باپ بولتی شادی کب کر رہے میری۔ تو یہ جو مزاج ہے اسلامی معاشرے والا مزاج نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی چاہت کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو اس بارے میں فکر کرنے والے اس کے ہیں، ماں باپ ہیں، باپ ہے اس کا۔ ہاں وہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح اس کا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ والبکر تستأمر وإذنها سکوتها، اور کنواری سے بھی پوچھا جائے گا، اور کہا کہ والبکر یستأذنها ابوها فی نفسها، اس کا باپ اس سے اجازت لے گا کہ ایسا رشتہ آیا ہے اور تم تیار ہو اس کے لیے۔ اب وہ نہیں کہے گی الحمدللہ میں تیار ہوں، بلکہ وہ خاموش رہے گی۔ اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تیار ہے، یعنی اس کو بے حیائی کے ساتھ ہاں میں تیار ہوں کتنی بار پوچھیں گے ایسا نہیں بولے گی وہ، بلکہ وہ خاموش رہے گی، انکار نہیں کرے گی۔ اگر اسے پوچھا جائے کہ ایسا رشتہ آیا ہے اور وہ نہ کہے تو یہ نہ بولنا زیادہ اچھا ہے ہاں بولنے سے، کیونکہ ہاں اس کی خاموشی کافی ہے، اس کی رضا اس میں ہے کہ وہ خاموش ہے، انکار تو نہیں کر رہی ہے۔ لیکن اگر نہیں چاہتی وہ تو صاف الفاظ میں کہے گی کہ نہیں۔ ہاں اگر وہ خود سے ہاں کہتی تو اس کا مطلب نہیں کہ نہیں ہوگا نکاح، اگر وہ ہاں کہتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن عموماً بچیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی بچی بول دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اجازت تو اس کی جو ہے خاموشی میں ہے، ہاں بولی تو نہیں ہوگا نکاح، ایسا نہیں کہیں گے۔ یہ تو اور بھی زیادہ واضح بات ہو گئی کہ اس نے ہاں کہہ دی۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں ایک اور رسم ہے جو غلط ہے۔ کیا ہے؟ نکاح کے وقت میں عین بھیڑ کو خواتین کے مجمع میں گھس کے اجنبی مرد بے پردگی کے ساتھ میں سیدھے دلہن کے پاس جاتے ہیں رجسٹر لے کے، اور اس سے پوچھتے ہیں تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، تم تیار ہو؟ وہ بھی کہتی ہے الحمدللہ میں تیار ہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ دلہن بن کے بیٹھی ہے بس ایسی ہی، اس کو معلوم نہیں مجھ کو کیوں لائے یہاں پہ۔ مہینوں سے تیاری ہوئی، ساری باتیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، اس کے بعد میں وہ بیٹھی اور اب اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب اٹھ کے چلی جائے گی؟ ٹھیک ہے نہیں جانے دو، ارادہ چینج ہو گیا میرا۔ تو یہ جو رسم ہے کہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ بول بول، بولنے لگاتے اس کو، تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اولاً تو بے پردگی کے ساتھ عورتوں میں گھس جانا مردوں کا،
دوسرے یہ کہ اس کو بولنے لگانا، بول تو تیار ہے کہ نہیں، تاکہ سارے لوگ گواہ بن جائیں اس کے اور وہ سنیں کہ ہاں یہ تیار ہے۔ یہ جو تیار ہونے کی بات جو زبان سے لڑکی کو کہنے کی ہے، اس سراسر حدیث کے خلاف ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ولی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی بچی تیار ہے کیا، یہ باپ کا کام ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے نکاح کر رہا وہاں پر اور کسی سے پوچھا نہیں اس نے، ایسا ہوگا؟ اس کے ولی سے پوچھا جائے گا۔ تو ولی اگر بول دے کہ میری بچی تیار ہے اور میں اس کو نکاح میں دے رہا ہوں، یہ اس کا کام ہے، پوچھے، یہ اس کا کام ہے کہ اپنی بچی کو رشتے کے بارے میں بات کرے اور پوچھے۔ اب وہ اس کا سپوکس پرسن ہے، وہ اس کی طرف سے وہ بات کر رہا ہے باپ، تو اب بچی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے، وہ دستخط تو کر رہی ہے نا، اگر گونگی ہو تو کیا کریں گے، پوچھیں گے اس سے، وہ تو دستخط کر رہی ہے، تو دستخط خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ تیار ہیں، یہ نہیں کہ زبانی اس سے پوچھا جائے سارے مجمع میں۔ مزید یہ کہ دولہے سے بھی 3 بار پوچھتے ہیں، آپ کا نکاح اتنے مہر کے عوض فلانی فلانی خاتون، فلاں کی بیٹی فلاں بنت فلاں، ان کو آپ کے نکاح میں اتنے مہر کے عوض دیا جا رہا ہے، قبول کیا آپ نے؟ بولتے ہیں الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ پھر آپ سے ایک بار پوچھا جا رہا ہے، دیکھیے سوچیے، کیا بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہیں آپ، بہت بڑی مصیبت میں کود رہے ہیں، سوچو۔ پھر ایک بار پوچھتے ہیں، پھر بیچارہ سوچ کے بولتا اچھا ٹھیک ہے اس مرتبہ میں تیار ہوں، کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک بار 3 بار پوچھتے ہیں۔ تو یہ جو 3 بار پوچھنا ہے یہ کیا ہے، یہ کچھ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ بھئی گھر سے دولہا بن کے آیا، سوچا نہیں اس نے، ایسے ہی بٹھا کے لایا اس کو گاڑی میں، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، بہت سارے رسم و رواج ایسے ہیں، کوئی نشے میں تھوڑی نہ بیٹھا ہے، اور بیٹھا ہے تو پھر 3 کیا 30 بار بھی بولے تو کیا اس کا اعتبار ہے۔ بلکہ بعض علاقوں میں تو بیچارے دولہے کو مسلمان بھی بناتے اسی دن، بولتے نکاح پڑھانے سے پہلے پڑھو کلمہ طیبہ، 5 کلمے پڑھاتے اس کو۔ وہ سوچتا ہے بھائی میں نکاح کے لیے آیا ہوں کہ مسلمان بننے کے لیے آیا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ جو اپنے اپنے افکار والے ہیں، امام ہوتے ہیں مسجدوں کے، وہ سوچتے ہیں اس کو دولہا بنانے سے پہلے اس کو مسلمان بنانا ضروری ہے۔ کہاں پہنچ گئے مسلمان، اور واقعی مسلمان کو کلمہ بھی پڑھنے نہیں آتا ایسے وقت میں۔ بہت سے دولہوں کو آپ دیکھیں، ان کو جب پڑھایا جاتا ہے کلمہ تب معلوم پڑتا ہے کہ اس نے کبھی ڈھنگ سے زندگی میں کلمہ پڑھا بھی نہیں تھا۔ یہ رسم غلط ہے، لیکن اس سے ایک اظہار ہوتا ہے کہ دیکھو مسلمان کا حال کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے جب کوئی رشتہ آ جائے پوچھے یہ رشتہ ہے دیکھ لو، یہ پسند ہے، ہاں نہیں، جو بھی تمہارا فیصلہ ہے بتاؤ۔ ٹھیک ہے فوراً اس وقت میں وہ نہیں بتائے گی، سوچے گی سمجھے گی، ماں کو بتا سکتی ہے میں تیار ہوں، بہن کو بتا سکتی ہے، بھائی کو بتا سکتی ہے، اور انکار وہ نہیں کر رہی ہے۔ کئیوں دن تک بات ہو رہی ہے، مہینے جا رہے ہیں کہ اس کا رشتہ، اب یہ بات ہو رہی ہے پکی، اور اس کے کبھی انکار نہیں کیا۔ تو جب انکار نہیں کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اقرار ہے، وہ راضی ہے۔ ہاں اگر راضی نہیں ہے تو بہت ممکن ہے وہ صاف کہہ دے کہ میں تیار نہیں ہوں، ہو سکتا ہے ماں سے کہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اس کی اجازت، اس کا خاموش رہنا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر بچی ہنس دے تو اس کو اجازت مانے یا نہیں، اور اگر وہ رو دے تو اس کو اجازت مانے کہ نہیں مانے۔ صراحتاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ ہنسی تو ہاں ہے، اگر روئی تو نہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنے پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس کا رونا اور ہنسنا کس اعتبار سے ہے۔ ہنسنا اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ تیار اور خوش ہے، اور اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہنس دے کہ یہ رشتہ کہاں یہ اور کہاں میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ رونا اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے جانے کے لیے اب سوچ کے رو رہی کہ ماں باپ سے جدا ہوگی، لیکن اندر سے راضی ہے۔ اور رونا اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ پسند نہیں کرتی ہے اور دیکھ رہی کہ کیا فیصلہ میری زندگی کا آپ لوگ کر رہے ہیں، کیسا لڑکا میرے لیے رشتے کے لیے لائے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ کسی ایک چیز کو ہم حتمی نہ بنا لیں، کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ طیبہ کا حکم اور باکرہ کی اجازت، یہ دونوں چیزیں اس حدیث میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنکح الاییم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ یہ استعمار اور استئذان دو چیزیں ان کے بارے میں آئی ہیں۔ تستأمر اس کا حکم معلوم کرنا، تستأذن اس کی اجازت لے لینا۔ اس میں دونوں میں اسی لیے علماء نے فرق بتایا ہے کہ جو طیبہ ہے، پچھلی شادی شدہ عورت، وہ خود سے کھل کے بات کرے گی، کوئی بھی ذمہ دار ولی جیسے ہے وہ اس سے بات کرے گا کہ ایسا رشتہ آیا ہے، وہ بات کرے گی، ڈسکس کرے گی۔ اس کے ہاں بولنے کے بعد، یعنی اس کو صراحت سے بولنا پڑے گا ہاں میں تیار ہوں، تب جا کر اس کی اجازت مانی جائے گی، کیونکہ وہ پختہ ہو گئی ہے۔ لیکن جو کنواری ہے اس سے ہاں بلوایا نہیں جائے گا، بلکہ اس سے اجازت لی جائے گی اور اس کا انکار نہیں کرنا، اس کی اجازت مانی جائے گی۔ تو یہ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب النکاح حدیث نمبر 5136، امام مسلم نے کتاب النکاح حدیث نمبر 1419 پر روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ لڑکی سے، عورت سے اس کی نکاح کی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ اس مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ لڑکی عورت کی اجازت نکاح کے لیے ہونی چاہیے۔ جہاں یہ ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ولی کی اجازت بھی اس میں ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ عورت جا کے خود اپنا نکاح کر لے، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ بہت ساری بچیوں کا حال ہی ہوتا ہے، کالج میں گئی یا کسی کمپنی میں پڑھ لکھ کے جاب پہ لگی، اب کمانے لگی ہے، اس کے اندر سے حیا کا معاملہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر ظاہر بات ہے ایسے ماحول میں وہ جا رہی ہے جہاں مرد بھی ہیں، چاہے کالج ہو، چاہے وہ کوئی کمپنی ہو جہاں جاب کرتی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا انٹریکشن لڑکوں سے، مردوں سے ہوتا ہے۔ بہت ساری بچیاں طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، شوہر کی موت ہو گئی، فائنینشیل ایشوز ان کے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی غریب ہوتے ہیں، کبھی وہ سوچتی ہیں کہ میں کسی پہ بوجھ کیوں بنوں، کہیں جاب کر لیتی ہوں۔ جاب کرنے کے لیے تلاش کرتی ہے، بعض اوقات پڑھی لکھی ہوتی بھی ہے، اب وہ سوچتی ہے میں گھر میں بیٹھ کے کروں کیا، میرے پاس صلاحیت ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میں جاب کرتی ہوں۔ جاب کے لیے ایسی جگہ جاتی ہے جہاں مردوں سے اس کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ جو اختلاط ہے، یہ جو ملنا جلنا ہے، یہ بعض اوقات بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ کمپنی میں کوئی اچھا اس کو بھا جاتا ہے، اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر دھیرے دھیرے فون پہ ان کی بات ہوتی ہے، چائے پہ آتے ہیں، پھر پکنک کمپنی کی جا رہی تو اس میں ان کو پیڑ کے نیچے بیٹھ کے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے سورج دیکھتے دیکھتے۔ اب وہ اس طرح سے دھیرے دھیرے دونوں ایک دوسرے سے قریب آ جاتے ہیں، اور لڑکی فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسی سے مجھ کو نکاح کرنا ہے۔ بدقسمتی سے بعض اوقات وہ مسلمان نہیں بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتی ہے مسلم معاشرے میں مسلمان لڑکے یا مرد جو ہیں اتنے پڑھے لکھے نہیں جتنی میں پڑھی لکھی ہوں، فائنینشل سٹیٹس ان کا ویسا نہیں ہے جیسا میرا ہے، اور میں تو مطلقہ ہوں، میں تو بیوہ ہوں، اب ویسے بھی کون مجھ سے نکاح کرے گا، مسلمانوں میں ایسا تو ہے نہیں، دوسرا نکاح وہ کر لے۔ یہ جو لڑکا ہے یہ مجھے پسند کرتا ہے، میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، اس کا کہنا ہے تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دھرم پر رہوں گا، میں اپنے ریلیجن پہ رہوں گا۔
ہم ساتھ رہ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں چلیں گے ہم. اور پھر دونوں دیکھتے ہیں، بیوی لڑکی دیکھتی ہے کہ اس میں ماں باپ کو انوالو کرنا اور خاندان کو انوالو کرنا پرابلم کریٹ کرے گا، تو بعض اوقات وہ خاموشی سے جا کے کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں. اس کو نکاح کیسے کہیں گے؟ اور یہ سوچتے ہیں، لڑکی یہ سوچتی ہے کہ جب ہو ہی جائے گا تو ماننا تو پڑے گا. اگر پہلے جا کے پوچھوں گی تب تو نہ بولیں گے، ارے مسلمان نہیں کیسا نکاح کر رہی ہے، یا فلاں ہیں اس سے کیوں نکاح کر رہی ہے، ہم تیرے لیے دیکھتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. وہ سوچتی ہے جھنجھٹ جھمیلا ہی ختم کر دو، ان کے سامنے میں اگر بات رکھوں گی تو بات کا بتنگڑ بنے گا، ٹائم لگے گا، اور ان کے دماغ میرے دماغ ملتے نہیں ہیں. یہ لوگ بیکورڈ لوگ ہیں، میں پڑھی لکھی ہوں، تو یہ نہیں سمجھ پائیں گے میرے جذبات کو اور میری چوائسز کو. تو اب میں کیا کرتی ہوں، میں پہلے کورٹ میں جا کے شادی کر لیتی ہوں. جب قانونی طور پر یہ میرا پتی بن جائے گا اور اس کے بعد میں گھر میں بتاؤں گی تو ان کے پاس ماننے کے سوا اور آپشن ہوگا کیا؟ روئیں گے دھوئیں گے، لیکن اولاد تو اولاد ہے، تو ان کو تو ماننا ہی ماننا ہے. تو کبھی فوراً نکاح کے بعد، شادی کے بعد، اور کبھی کچھ وقت کے بعد، کبھی تو کچھ سال بھی نکل جاتے ہیں، اور دونوں نکاح کے بندھن میں ہوتے ہیں. دنیوی اعتبار سے، دنیوی قانون کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوتے، اور گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی. پھر اڑتی اڑتی خبر کہیں سے ان کو آتی ہے، بیٹھ کے بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بات رکھتی کہ ہاں ایسا میرا ہے. ان کے پاؤں سے زمین اس کے نیچے سے نکل جاتی ہے. کبھی ہارٹ اٹیک آتا ہے، کبھی اتنا بڑا دکھ بیٹھ جاتا ہے دل کے اندر کہ وہ نکل نہیں پاتا ہے. ان کو ماننے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے. کچھ سال گزرتے ہیں، دونوں میں چونکہ باتیں ہوئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سوچیں گے، کریں گے، یہ کریں گے، میں ستارے تمہارے لیے توڑ کے لاؤں گا آسمان سے. اکثر لو سٹوریز میں یہ باتیں شروعات میں ہوتی ہیں. ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے بڑی بڑی وعدے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب واقعی پریکٹیکل لائف میں لوگ آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ میں ڈفرنس آف اوپینین ہونے لگتا ہے. دیوار کا یہ کلر مجھ کو پسند ہے، مجھ کو نہیں پسند. تم یہ کپڑے پہنو، میں نہیں پہن سکتی. تم ایسا کرو، یہ کرو، تمہارا خرچہ ایسا ہونا چاہیے، میرا خرچہ ایسا ہونا چاہیے. ہم کو گھر لینا ہے، تم کو بھی ڈالنا پڑے گا پیسہ، میں نہیں ڈال سکتی، میں دوسرا میرا پروجیکٹ ہے میرے ایجوکیشن کے لیے، آگے میں کچھ کورس کرنا چاہ رہی ہوں. چھوٹے 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 فیصلے دونوں کے الگ الگ ہونے لگتے ہیں. چاہتیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں، چاہتیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پوری طرح سے جان چکے ہوتے ہیں. اب ایک دوسرے میں وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے جو پہلے تھا. اب وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو. اب بیٹی کہاں جائے، اب عورت کہاں جائے، یہ تو گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ بھی بولتے ہیں کہ جا تم، کبھی جا بولتے ہیں، کبھی نہیں بھی بولتے ہیں. اب کچھ راستہ نہیں رہتا ہے، اب بچہ گود میں لے کے واپس ماں باپ کے پاس آتی ہے. بچہ کون ہے؟ کبھی رابن نام ہے تو کبھی کچھ اور نام ہے، سنتوش نام ہے، کچھ اور نام ہے. دیکھیے اب اس کے بعد کیا، ایسے کئی کیسز ہیں. کہانی میں 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن اوور آل سٹوری یہی ہے. گھوم پھر کے ماں باپ کے پاس ہی آنا ہے. اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. اسلام میں ولی کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، وہ ایک چیک ہے، وہ ایک فلٹر ہے کہ لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو. وہ سیکیورٹی ہے اس کے لیے، وہ سیکیورٹی ہے. جب تک کہ وہ نہیں ہوگا لڑکی خطرے میں ہے. ولی کے پاس زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. عموماً کچھ ولی برے بھی ہوتے ہیں،
لیکن ان کے کچھ لوگوں کے برے ہونے کی وجہ سے قانون تو نہیں بدل سکتے نا. کچھ ڈاکٹر برے ہوتے ہیں کہ آپ علاج کے لیے نہیں جاتے. کچھ لوگ برے ہونے کی وجہ سے آپ قانون نہیں بدل سکتے. عموماً ولی ذمہ دار گھر کا باپ خاص طور سے وہ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان نچھاور کرتا ہے. قربانیاں دے کے فقر و فاقے کے باوجود بچیوں کو پڑھاتا لکھاتا ہے, کھلاتا پلاتا ہے. کیوں؟ یہ پرائے گھر میں جانے والی ہے, یہ خوش رہے میرے گھر میں. اس کی اجازت آپ نہیں لیں گے, اس کے تجربے کو آپ نہیں دیکھیں گے. وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنی اولاد کو, بچپن سے سکھاتا ہے دیکھو کوئی بھی چاکلیٹ دے تو نہیں لینا, اٹھا کے لے بھی جا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہے اپنے بچوں کو, ماں بتاتی ہے. تو ان کو پھلان کے بچیاں جب فیصلہ کرتی ہیں ٹھوکر کھاتی ہیں, ان کو تجربہ نہیں ہوتا ہے. ذرا سی تعریف کر دی پگھل جاتی ہے. ذرا سا کوئی کہے آپ کی آواز میں ایک معلوم نہیں کچھ کشش ہے, آپ فون پہ بھی بات کرتے ہو نا تو معلوم نہیں دل میرا کھچا کھچا چلا آتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں آپ کو دیکھ کے میرا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے. یہ ذرا اس طرح کی باتیں کر کر کے مکار لوگ, گھٹیا لوگ, فریبی لوگ مسلمان بچیوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ بیچاری بھولی بھالی ہے, اس کو کوئی تعریف کرتا نہیں, ایک آدھ بار کوئی تعریف کر دیا تو پورا اپنی جان اس کے اوپر نچھاور کر دیتی ہے. سالوں کے ماں باپ کی محبت کو نظر انداز کر کے ایک نئی محبت اس کو مل جاتی ہے, ایک نیا قدردان اس کو مل جاتا ہے. وہ سب کچھ اس کے ساتھ میں شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. ماں باپ خیر خواہ ہیں, اس لیے اسلام میں یہ رکھا گیا ہے لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ ولی راضی نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, لا نکاح الا بولی, نکاح نہیں ہوتا ولی کے بغیر. ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اگر کر لیں نکاح نہیں ہوا, اگر کر لیں نکاح نہیں ہوا. لا نکاح الا بولی, بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے. امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور سند سے بھی یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7555 حدیث صحیح ہے. بلکہ آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا, کوئی بھی عورت ہو جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے, فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, انویلڈ ہے, ہوا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں وہ نکاح. وہ کر کے بھی نکاح قانونی اعتبار سے کر لیں, ولی کی اجازت نہیں ہے تو وہ لڑکی کیا ہے, اس کے ساتھ بے نکاح زندگی گزار رہی ہے. ایسی زندگی کی وہ اجنبی اس کے لیے, شوہر نہیں بنا ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ مسلمان ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, ولی کی اجازت ضروری ہے. امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2709 اور حدیث صحیح ہے. اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو, جیسے کوئی خاتون ہے اسلام قبول کر لے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جائے, یا اس کے گھر والے نہ ہوں, فساد ہو گیا, سب کچھ مٹ گیا اور اکیلی بچی رہ گئی, اب اس کا کیا؟ حدیث میں بتایا گیا لا نکاح الا بولی, بغیر ولی کے تو نکاح نہیں ہوتا ہے. والسلطان ولی من لا ولی لہ, تو جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا سلطان ولی ہوتا ہے. مسلمانوں کا بادشاہ, گورنر, سماج کا بڑا کوئی چودھری, سرپرست, نگراں, سماج کی بڑی شخصیت کوئی جو قانونی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے پاور رکھتی ہے, اتھارٹی مانی جاتی ہے, تو سلطان جو ہے یہ اس کا ولی ہوتا ہے. تو سماج کا کوئی بڑا آدمی جس کے ہاتھ میں سماج کی باغ ڈور ہوتی ہے, مطلب سماج کو چلاتا ہے, اس کی اتھارٹی ہوتی, فیصلے اس کے سامنے جاتے ہیں,
اور طاقت اس کے پاس ہے نفاذ کی، ایسا آدمی اس کا ولی بنے گا۔ اگر اس کا ولی نہیں ہے تو ایسا شخص جو اتھارٹی ہو، پولیٹیکل اتھارٹی ہو، سماجی اتھارٹی ہو، سوشل اتھارٹی ہو، وہ اس کا ولی بنے گا۔ لیکن ولی اس کا ہوگا بغیر ولی کے، وہ میرا کوئی بھی نہیں تو میں نکاح اپنا خود کر رہی ہوں، نہیں، کوئی نہ کوئی اس کا پروٹیکٹر ہونا چاہیے، ذمہ دار اس کا ہونا چاہیے۔ ایسا اگر نہیں ہوگا تو کئیوں بچیوں کی زندگیاں تباہ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ کئی پریڈیٹرز جس کو آپ کہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنگلی جانور جو چیر پھاڑ کرنے والے خونخوار جانور ایسے ہیں جو انسان کے بھیس میں ہیں، بھیڑیے ہیں، زندگیاں عورتوں کی خراب کرتے ہیں، پھر اگلے اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلی عورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس میں یہ بیلنس ضروری ہے، لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے لیکن ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7556، حدیث صحیح ہے۔ اگر کسی کا ایسا نکاح ہو گیا ہو بغیر ولی کے، وہ نکاح ویلڈ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جس کسی عورت نے بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہو، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ فإن دخل بها فلها المہر بما استحل من فرجها۔ اگر ایسا نکاح کسی نے کر لیا اور اس کے بعد بیوی شوہر کے تعلقات بھی ہو گئے جو نکاح کے بعد ہوتے ہیں، تو نکاح تو باقی نہیں رہے گا۔ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، تو اس کے لیے وہ مہر ہوگا جس کی بنا پر اس نے اس کے ساتھ میں تعلق قائم کیا تھا، اس کی عصمت اس کے حوالے ہوئی تھی، تو اس کے لیے وہ مہر ہوگا۔ دونوں الگ کر دیے جائیں گے اور مہر اس کو دیا جائے گا۔ فَلَهَا الْمَهْرُ، اس کو مہر ملے گا اور وہ دونوں الگ ہوں گے۔ تو ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، پھر والدین کی اجازت ہے تو نکاح جدید کیا جائے گا، نکاح جدید کیا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ سارے گاؤں کو بتایا جائے، لیکن نکاح جدید کے بغیر والدین کی یعنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اگر باپ مر گیا ہے تو سماج کا بڑا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس کا ولی نہ ہو تو پھر اس کے لیے سماج کا بڑا آدمی ولی ہوگا۔ اس کی ترتیب ہے، چچا وغیرہ جو بھی، بھائی وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی اس کا ولی بن سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کر سکتی ہوں، اپنی زندگی کے فیصلے میں کروں گی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے اور وہ ضروری ہے، حفاظت ہے، وہ قید خانہ نہیں ہے بلکہ وہ حفاظت ہے۔ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی، اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2709، حدیث صحیح ہے۔ عورت خود اپنا یا دوسری عورت کا اب ولی نہیں، اگر جیسے باپ مر گیا تو کیا ماں ولی بن سکتی ہے، خالہ ولی بن سکتی ہے، کوئی عورت سوشل سروس کرنے والی ولی بن سکتی ہے، اس کا نکاح کر کے دے سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی ہو، اتھارٹی ہو سماج میں، یا تو باپ ہو یا خاندان کا بڑا آدمی ہو یا سماج کا بڑا آدمی ہو۔ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، امام ابن ماجہ نے حدیث روایت کی ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7298، حدیث صحیح ہے۔ کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی ہے، یعنی ولی بن کر اس کا نکاح کر دے، میں نے تیرا نکاح کر دیا فلاں کے ساتھ، میری اجازت ہے؟ نہیں، لا تزوج المرأة المرأة
ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، یعنی وہ خود اپنا فیصلہ کر لیں اور خود جا کے نکاح کر بھی دیں، نہیں، عورت کا نکاح نہیں کر سکتی ہے، نہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے ولی ضروری ہے، اس کے لیے ولی ضروری ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ خیر خواہ ہو، بھلا چاہنے والا ہو۔ بعض اوقات ولی بد کردار ہوتا ہے، بچی جاب کرتی ہے، خوب کماتی ہے، اس کا نکاح ہی نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ جو بھی رشتہ آتا ہے، نہیں لڑکا اچھا نہیں ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں وہ عیب ہے، ابھی نہیں بعد میں، اور اس کی عمر نکل جاتی ہے۔ کیوں کرتا ہو ایسا؟ اس لیے کہ اس کی تنخواہ گھر میں آتی ہے، لڑکی جاب کرتی ہے اور یہ نکما ہے، یہ کیا ہے؟ خود کماتا نہیں ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں نبھاتا نہیں ہے، اسی لیے تو وہ بیچاری گئی۔ اور پھر جو رشتے آتے ہیں، وہ رشتے بھی اس کو سب کو ٹھکراتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا رشتہ کیوں نہ ہو، اور اس کے لیے نکاح مشکل ہو جاتا ہے، نکاح نہیں ہو پاتا اس کا، بیچاری خود نکاح اپنا نہیں کر سکتی، ولی تو چاہیے۔ تو بعض بچیاں تو ویسی غلطی کر جاتی ہیں کہ اب اس کو پوچھیں گے بھی نہیں، ہم اپنے حساب سے کر لیں گے، لیکن بعض بچیوں کی زندگی اسی کنویں میں گھٹتی اور یعنی اسی طرح سے زندگی گزرتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، اگر ایسا کسی کا ہے تو پھر وہ منتقل ہوگی سلطان کی طرف۔ خاندان میں یا سماج میں کوئی بڑا معتبر آدمی ہے جس کا پاور چلتا ہے، جو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بول بھی سکتا ہے کیا لگائے، تو ایسے آدمی کی طرف رجوع کر سکتی ہے کہ میرے والد میرا نکاح نہیں کر رہے ہیں اور اتنے سال ہو گئے، میری عمر چلی گئی ہے اور ایسے ایسے ہیں یہ، ٹھیک ہے رشتہ نہیں مل رہا ہے ایک اور بات ہے، لیکن ایسا ہے کہ یہ کرتے ہی نہیں میرا نکاح، اور میری کمائی یا میرے فلاں مسئلے کی وجہ سے مجھ کو گھر میں روک کے رکھا ہوا ہے، تو وہ شکایت کر سکتی ہے ان لوگوں کے سامنے جو واقعی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ تحقیق کر کے معلوم کرتے ہیں کہ باپ ایسا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ یہ برا ہے، یہ غلط ہے، بچی کی زندگی خراب کر رہا ہے، تو اس ولی سے ولایت ساقط ہو جائے گی، وہ نلیفائڈ ہو جائے گا، ختم، اب تیری اتھارٹی گئی، اب سماج کا بڑا آدمی فیصلہ کرے گا اس کا رشتے اور اس کے نکاح کا۔ کتنا پیارا نظام ہے آپ دیکھیے اسلام کا۔ کوئی لڑکی سوچ سکتی ہے نا کہ بھئی میری زندگی فلاں کے حوالے کر دی، لیکن میرے والد صاحب تو ایسے ہے نہیں، وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، یا میں فلاں چچا کے پاس رہتی ہوں، والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میری زندگی تو یہ برباد کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کہ اسی طرح سے وہ برباد ہو جائے؟ نہیں، اسلام نے اس کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر ولی مرشد نہ ہو، ولی ایسا نہ ہو کہ صحیح رہنمائی بچی کی کرے، اس کے لیے خیر خواہ ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی ولایت اپنے آپ ساقط ہو جائے گی، اس کی اتھارٹی ختم، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، پھر وہ اتھارٹی ٹرانسفر ہو جائے گی اس کی طرف جو سماج کا سمجھدار بڑا آدمی ہو۔ تو یہ بھی اسلام میں پروویژن ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا باذن ولی مرشد او سلطان، نکاح نہیں ہوتا مگر ایک خیر خواہ رہبری صحیح طور پر کرنے والے ولی کی اجازت سے۔ تو ولی کے لیے کیا ہے؟ مرشد ہونا چاہیے، وہ بچے کی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے والا ہو، یہ نہیں کہ زبردستی غلط فیصلہ کر دے اس کے لیے، کہ کوئی ایسا لڑکا ہے جو بدکار ہیں اور بالکل یعنی لڑکی بالکل خوش نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی، لیکن بڑے گھر والے ہیں اور میرے پولیٹیکل فائدے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میرے فائنینشیل بینیفٹس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بس اس لیے میں شادی کر رہا ہوں اپنی بچی کی۔ لڑکا ایک دم خراب لڑکا ہے، آلریڈی اس کے افیئرز ہیں، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بالکل نہ اس کا دین کا کچھ معاملہ ہے نہ شریعت کا کچھ اس کو لحاظ ہے، بس کر کے دے دیا اس لیے کہ مالدار ہے، شادی کرنے کے بعد ہمارے فائدے اس سے جڑے ہیں، بزنس پارٹنر ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر وہ مرشد نہیں ہے، صحیح رہنمائی بچی کی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلے کرنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ سلطان
اس کے لیے ولی بن جائے گا، سماج کا بڑا آدمی ہے۔ امام البیہقی اور امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور ارواء الغلیل میں حدیث نمبر 1839 1839 کے تاج شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا اور حدیث صحیح ہے۔ کیا جبرن نکاح باپ کر سکتا ہے؟ اور کر دیا تو کیا؟ اگر زبردستی کسی کا نکاح کر دیا تو کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں، جائز نہیں ہے۔ آپ پچھلی حدیث سے سب دیکھ چکے ہیں، اس کی اجازت لینی ضروری ہے، لیکن اگر ہو جائے تو کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان جاریتن بکرن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کنواری لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کنواری سے اعتبار سے کہ ابھی پورا نکاح کا معاملہ ہوا نہیں تھا۔ فذکرت ان اباها زوجها وهي کارہہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا جبکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتی ہے، اس نکاح کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے، اس کی چاہت نہیں ہے، وہ مخالف ہے اس نکاح کے۔ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اختیار دیا، اس لڑکی کو اختیار دیا کہ چاہو، چونکہ نکاح تو کر دیا تمہارے باپ نے، چاہو تو یہ نکاح باقی رکھو، چاہو تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح ابی داؤد کتاب الام حدیث نمبر 1827 کے تحت شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، یعنی اگر کسی عورت کا زبردستی نکاح کر دیا گیا تو اس کے بعد بھی اسے اختیار باقی رہتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو باقی رکھے یا اس نکاح کو ختم کر دے، یعنی وہ کہہ دے کہ میرا زبردستی نکاح ہوا ہے اور میں تیار نہیں ہوں، تو اس صورت میں وہ سارے معاملات ہوں گے، اس کی تفصیل یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اختیار رکھا ہے، یہاں اختیار رکھا کہ اس کو اختیار ہے۔ ہاں، تعلق اگر قائم ہو جائے بیوی کا، اور وہ معاملات الگ، اب اجازت تو تھی، ساری چیزیں ہو گئی، اب اس کے بعد آ کے کہنے کی بات الگ ہے۔ لیکن یہ کہ نکاح طے کر دیا میرا، نکاح ہو گیا میرا، لیکن مجھ سے پوچھا نہیں گیا تھا اور میں تیار نہیں ہوں اس کے لیے، اس طرح کی اگر بات ہوتی ہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے نکاح کو یا تو باقی رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اب معلق رہے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ ہوا ہی نہیں پھر سے نکاح پڑھاؤ، نہیں، نکاح ہوا ہے لیکن اب اس کو اختیار ہے کہ اس کے نکاح میں باقی رہے یا نہ رہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا اختیار ایک عورت کو دیا گیا ہے، اس کا زبردستی نکاح کر بھی دیا جائے تب بھی اس کے پاس ایک راستہ، گنجائش رہتی ہے۔ خنسہ بنت خدام الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں ان اباہا زوجہا وہی ثیب۔ ہم نے دیکھا یہاں پر روایت جو تھی وہ بکر کے بارے میں تھی، کنواری، اب یہاں کیا ہے؟ ثیب، نکاحی، جس کا پہلا نکاح ہو چکا ہو، مطلقہ یا بیوہ۔ ان اباہا زوجہا وہی ثیب، ان کے باپ نے، ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ طیبہ تھیں، ان سے پوچھنا چاہیے تھا، ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، صاف ستھری بات جواب ان کا لینا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ فکرہت ذلک، انہیں یہ پسند نہیں تھا نکاح۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحہا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے شکایت کی تو آپ نے ان کا نکاح رد کر دیا، نکاح کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ تیار نہیں تھی، تو ایسا نکاح آپ نے ختم کر دیا۔ امام البخاری نے کتاب الاکراہ میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6945۔ اسی طرح سے نکاح کے لیے صرف ولی کی اجازت نہیں بلکہ دو گواہ بھی ہونے چاہیے، دو گواہ بھی ہونے چاہیے، اور وہ دونوں گواہ معتبر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی و شاہدین، نکاح نہیں ہوتا ہے ولی کے بغیر اور دو گواہوں کے بغیر۔
कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है, सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 7558, हदीस सही है। लेकिन गवाह कैसे होने चाहिए? लफंगे नहीं हो कॉलेज के 2 दोस्त, हाँ कोर्ट में जाएंगे, वली भी नहीं है, वली बना लिया किसको? फलां फ्रेंड को बना लिया, उसके बाप को बना लिया, या उसके चचा को बना लिया जो ख़ुद भी लफंगा है, बुज़ुर्ग दिखता है लेकिन है नहीं। और फिर कॉलेज के 2 दोस्त हैं उसको दोनों को गवाह बना लिया, जिनके बाल भी एक तरफ लटक रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों को ले लिया और गवाह बना दिया, बस उम्र को देखकर, किरदार नहीं देखा उनका। इस्लाम में सिर्फ उम्र नहीं, कैरेक्टर भी देखा जाएगा। इसलिए हदीस में क्या है? ला निकाह इल्ला बिवली, निकाह नहीं होता वली के बग़ैर, व शाहिदै अदलिन, और ऐसे 2 गवाह जो मोतबर हों, कैरेक्टर उनका सही हो। किसी को भी उठा के नहीं बना सकते हैं, बल्कि वो क्या होने चाहिए? अच्छे किरदार के। ठीक है, सहाबा जैसे ना हो, लेकिन हमारे अपने माशरे में अच्छे इज़्ज़तदार लोग हों, ख़ानदान में इज़्ज़तदार लोग हों, ऐसे लोगों को गवाह बनाया जाए। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के ले गए और कोर्ट में जाके निकाह कर लिया, नहीं, ऐसे लोगों की गवाही से निकाह नहीं होता है सही, बल्कि कैसे होने चाहिए? शाहिद अदल, मोतबर होने चाहिए। तो ये भी याद रखने की चीज़ है कि बाज़ लोग गवाह किसी को भी बना लेते निकाह के लिए और जाते हैं कोर्ट में जाके निकाह करके आते हैं। कैसे? न वली की इजाज़त है और न दोनों गवाह मोतबर हैं, और वली की इजाज़त नहीं तो कितने भी मोतबर गवाह खड़े कर दो, निकाह नहीं होता है। फ़निकाह बातिल, जो हदीस में कहा गया, उसका निकाह बातिल है, ख़त्म, हक़ नहीं है वो, बातिल है वो, यानी वैलिड है ही नहीं, हुआ ही नहीं है। तो ये बात याद रखने की है। इमाम अल-बैहक़ी ने इसको रिवायत किया है और सहीह अल-जामे सगीर हदीस नंबर 7557 और हदीस सही है। तो ये कुछ बातें आज के दर्स में हमने देखी। मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ कि ये इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम ने औरत के हक़ की रियायत की है और वालिद को या वली को इस बात का मुकल्लफ़ किया है और पाबंद किया है कि वो निकाह में औरत से, लड़की से इजाज़त लें। वो अगर राज़ी नहीं है तो ज़बरदस्ती उसका निकाह न करे। अगर कर भी दिया इस तरह से और बाद में वो जज के पास या काज़ी के पास जाती है और शिकायत करती है, तो काज़ी उसको इख्तियार दे सकता है, तुम अगर निकाह को बाकी रखना चाहो तो बाकी रहेगा, नहीं तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो उस निकाह को फ़स्ख़ कर दिया जाएगा। फ़स्ख़ करना का मतलब होता है ख़त्म कर देना। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है फ़स्ख़ुन, फ़स्ख़ करना। तो ये निकाह ख़त्म हो जाएगा, इसको यानी ख़त्म कर दिया जाएगा कि ज़ीरो हो गया अभी। तो इस तरह से निकाह को ख़त्म किया जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखने की हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म गहराई के साथ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें बहुत सारी तफासिल हैं कि फिर वली कौन बनेगा, और इस तरह से अगर ताल्लुक़ात क़ायम होने के कुछ वक्त के बाद में अगर औरत इस तरह की बात कहे तो उसका एतबार होगा नहीं होगा। शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी, बच्चा भी हुआ और कहा फिर जाके कि मेरा निकाह ज़बरदस्ती हुआ था, तो इतने साल तो क्या कर रही थी, ये भी तो सोचने की चीज़ है। तो ये इस तरह की सारी तफासिल है, उसका ये मकाम नहीं है। लेकिन ये बुनियादी उसूल ये याद रखें, लड़की की इजाज़त निकाह के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मुतल्लक़ा बेवा हो या फिर वो कुंवारी हो, और वली के बग़ैर निकाह नहीं होता है। और वली को मुर्शिद और खैरख्वाह होना चाहिए, नासिह होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है या वली ही नहीं है तो फिर वो अथॉरिटी मुंतकिल होगी सुल्तान, समाज के बड़े, मुल्क के बड़े आदमी की तरफ, जिसके पास अथॉरिटी होती है। और वली के लिए भी इजाज़त नहीं है कि वो ज़बरदस्ती निकाह कर दे, और लड़की के लिए इजाज़त नहीं है कि वो बग़ैर वली के अपना निकाह करे। साथ ही ज़रूरी है कि उसके लिए गवाह भी हों, चुपके निकाह ना हो, छुपा के निकाह ना हो, बल्कि कैसा होना चाहिए, अलानिया होना चाहिए, उसके गवाह होने चाहिए, उसकी गवाह होने चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन का इल्म हासिल करने वाला बनाए और उसके मुताबिक अमल करने वाला बनाए। आज हम यही रोक देंगे।
اگر کچھ سوالات ہیں تو بھیج دیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔